دنیا بھر کی مخالفت اور مذمتوں کے باوجود پچھلے 6 ماہ میں اسرائیل نے غزہ میں 45,000 لوگوں کو شہید کر کے اس ہائیلی ڈینس پاپولیٹڈ ایریا کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ ایسی کون سی طاقت اسرائیل کے پیچھے ہے کہ UN جیسا بڑا ادارہ اس چھوٹے سے ملک کا کچھ بھی نہیں کر پا رہا؟ اور ایسا کیا ٹارگٹ ہے جو کہ یہودی صرف مسلمانوں کو مار کر اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات، جس کی موجودہ دستیاب کتابی ریفرنس دا بک آف جینیسس کے پہلے چیپٹر میں یہ واضح لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقدس سرزمین کے وعدے کے ساتھ اپنا علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کنعانی خطے میں پہنچے تو حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسلوں کو یہ علاقہ عطا کر دیا گیا، جو کہ موجودہ فلسطین، مغربی اردن، شام اور لبنان کے ایک بڑے علاقے پر مشتمل تھا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے منصب نبوت پر فائز ہوئے، جن میں ایک تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جبکہ دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ میں لا کر آباد کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام منصب نبوت پر فائز کیے گئے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کے علاوہ ان کا ایک بیٹا یہودا بھی تھا، اور آج اپنے آپ کو یہودی کہلوانے والوں کا تعلق اسی یہودا کے خاندان سے ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو اسرائیلیوں اور یہودیوں کے درمیان فرق مزید واضح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ انبیاء کے شجرے اور زمانے سے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے ان میں کثیر تعداد میں انبیاء کو مبعوث کیا گیا، جس کے سبب انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک لاڈلی اور افضل امت خیال کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی وارث بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں یہ تصور بھی مضبوط ہونے لگا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوگا، جو کہ ان کی توقعات کے برعکس بنی اسماعیل میں ہوا، اور یہیں سے یہودیوں کے دلوں میں بنی اسماعیل یعنی عربوں اور مسلمانوں کے لیے نفرت کا آغاز ہوا۔ یہودیوں کے یہی بنیادی عقائد وہ وجوہات بنے جس کے سبب پچھلی 1 صدی سے فلسطین یا پھر خطہ کینان پر قبضے کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں، کیونکہ یہودی دا بک آف جینیسس کے انہی حوالوں کی روح سے صرف اپنے آپ کو ہی خطہ کینان کا حقیقی وارث سمجھتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی پر ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں یعنی عربوں کا بھی برابر حق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی بڑی تعداد قحط کے سبب کینان سے مصر منتقل ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بنی اسرائیل نے مصریوں کی معیشت پر قبضہ کرنا شروع کیا تو فرعین مصر نے انہیں حکومتی امور سے علیحدہ کر کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا شروع کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی، اور انہوں نے واپس اپنے آبائی وطن کینان کا رخ کیا، جہاں لگ بھگ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا، کے ذریعے فلسطین اور گرد و نواح کے علاقوں پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل اور بطور خاص یہودیوں کے نزدیک ان کا نقطہ عروج تھا، اس لیے آپ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے میں اسٹار آف ڈیوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی عبادت کے لیے ایک کمپاؤنڈ یا ہیکل کی تعمیر شروع کی، لیکن وہ اسے اپنی حیات میں مکمل نہ کر سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور جنوں پر بھی ایک زبردست حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے ادھورے مشن یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیرات کو 922 قبل مسیح کے آس پاس جنوں کی مدد سے مکمل کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے فلسطین اور گرد و نواح کے علاقوں پر بنی اسرائیل کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور یہ قوم اپنے عروج کی بلندیوں کو پہنچ گئی۔ پانچ سو 86 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور نہ صرف ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا بلکہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے علاوہ 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔
تقریباً 100 سال بعد یہودیوں کو اس غلامی سے بابل کے ہمسائے میں موجود فارس کے حکمران سائرس دی گریٹ نے نہ صرف آزادی دلوائی بلکہ انہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے۔ اس طرح یہودی پھر سے فلسطین میں اکٹھے ہوئے اور ایک دفعہ پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی۔ 333 قبل مسیح میں آ کر سکندر اعظم کی سلطنت یونان کے بعد رومی سلطنت نے فلسطین کو اپنی حدود میں شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی، یہودی اور مسیحی۔ جب سلطنت روم نے مسیحیت کو سرکاری مذہب کے طور پر اڈاپٹ کیا تو پورا روم عیسائی ہو گیا۔ اس پر یہودیوں نے سلطنت روم سے بغاوت کر کے اپنی یہودی ریاست بنانے کی کوشش کی تو 70 عیسوی میں ایک رومی جنرل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور نہ صرف ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ یوں یہودیوں کی قومی شناخت کا ایک دفعہ پھر سے نہ صرف جنازہ نکل گیا بلکہ وہ پوری دنیا میں رسوا ہو کر بکھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ظہور اسلام کے بعد فلسطین کے یہ علاقے مسیحیوں سے مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے اور یہاں پھر سے یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اوٹومن امپائر آنے تک یہ علاقے صرف ایک دفعہ ہی عیسائیوں کے قبضے میں گئے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں واپس اسلامی سرحدات میں شامل کر لیے گئے۔ 20ویں صدی آنے تک مغرب میں نیشنلزم یا قوم پرستی کے زور پکڑتے ہی اوٹومن امپائر میں موجود مذہب کی بنیاد پر قائم خلافت کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا اور قومیت کی بنیاد پر سلطنت کے مختلف حصوں سے آوازیں اٹھنے لگی، جن میں ایک مضبوط آواز عرب لیڈرز کی بھی تھی جو کہ باقی قوموں کی طرح اوٹومن امپائر سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اوٹومن مخالف بلاک میں موجود برطانیہ سے رابطہ کیا۔ برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ پہلی جنگ عظیم میں اوٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں تو بدلے میں ان کو ایک آزاد عرب ملک دیا جائے گا۔ لیکن برطانیہ اوٹومن امپائر کو توڑنے کے بعد ان عرب علاقوں پر مستقل طور پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کہیں عرب علاقوں میں دوبارہ سے خلافت قائم نہ ہو جائے۔ تو اس مقصد کو فول پروف بنانے کے لیے انہوں نے یہودیوں کو بی ٹیم کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرسچنز کا ایز اے ہول یہ ماننا تھا کہ جیسس کرائسٹ کی موت کے اصل مجرم یہی یہودی ہیں، اس لیے یورپین کرسچنز یہودیوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہ ہونے کے سبب پورے یورپ میں انہیں برے طریقے سے مائنورٹیز کے روپ میں ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کی اس قسم پرسی کے چلتے تھیوڈور ہرزل نامی ایک یہودی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے اپنی ایک کتاب میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا کانسیپٹ پیش کیا، جس میں اس نے لکھا کہ یورپ میں موجود یہودیوں کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو اپنے آبائی وطن فلسطین میں ایک الگ وطن بنانا ہوگا۔ اس کے کانسیپٹ کے مطابق یہودیوں کو ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر سے ہیکل سلیمانی، جسے وہ اپنی شان و شوکت اور عظمت کی علامت سمجھتے تھے، کی تعمیر کرنا ہوگی۔ برطانیہ نے پلان کے بالکل عین مطابق ایک تیر سے تین شکار کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک نہ صرف اوٹومن امپائر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ عربوں کے لیے وعدے کے مطابق ایک اسٹیٹ بنانے کی جگہ انہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے ان پر نہ صرف اپنی بالادستی قائم کر لی بلکہ یہودیوں کو اس شرط پر فلسطین میں الگ وطن کے لیے جگہ بھی دے دی کہ وہ ہمیشہ ان کے وفادار رہیں گے۔ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی برطانیہ کی مرضی سے فلسطین میں یہودی امیگرنٹس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی توقع فلسطین میں موجود عربوں کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یہودیوں نے بڑی تیزی سے فلسطین کے ایگریکلچر سیکٹر سے لے کر ایجوکیشن، ہاؤسنگ اور مینوفیکچرنگ تک ہر شعبے میں نہ صرف گھسنا شروع کر دیا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بھی کھڑی کر لی۔ اب فلسطین کے عربوں کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ برطانیہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اوٹومن امپائر سے آزادی کے بعد عربوں کے لیے ایک الگ وطن کا جو سہانا خواب انہیں دکھایا گیا تھا وہ حقیقت میں قومیت کے نام پر غلامی کی ایک نئی شکل کے علاوہ یہودیوں کو ان علاقوں تک رسائی فراہم کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔ کچھ سالوں تک تو وہ برداشت کرتے رہے لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے برطانیہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ برٹش آرمی نے عرب کا موقف سننے کے بجائے ان کے خلاف ہی آپریشن شروع کر دیا۔ بہت سے لیڈرز کو اریسٹ کر لیا گیا اور بہت سوں کو جلا وطن کرنے کے علاوہ پھانسی دے دی گئی، لیکن عربز کی طرف سے اس احتجاج میں تیزی آتی گئی۔ برطانیہ گورنمنٹ نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا
کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، مگر عرب کب یہ قبول کرنے والے تھے کہ ان کا آدھا ملک یہودیوں کو دے دیا جائے؟ اس پر برٹش گورنمنٹ نے وقتی طور پر نہ صرف یہودیوں کو یہاں زمین خریدنے سے روک دیا بلکہ نئے آنے والے یہودی امیگرینٹس پر پابندی بھی عائد کر دی۔ دوسری طرف یہودیوں کو ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے الگ وطن کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے بھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا، لیکن 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی ہٹلر نے یورپ میں موجود یہودیوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ اس کے خیال میں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کی بڑی وجہ یہی یہودی تھے، اس لیے اس کے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یہودیوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے شمار لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، جن میں کافی بڑی تعداد برٹش گورنمنٹ کی پابندی کے باوجود فلسطین پہنچ رہی تھی، اور برٹش گورنمنٹ کے لیے یہ مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ ورلڈ وار 2 کی جنگ بندی اور یونائٹڈ نیشن کے وجود میں آتے ہی برطانیہ نے فلسطین کے مسئلے سے اپنی جان چھڑانے کے لیے 1947 میں اسے یونائٹڈ نیشن کے فورم پر فارورڈ کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی طرفداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تجویز کردہ فلسطین پارٹیشن پلان میں باوجود اس کے کہ عرب وہاں میجورٹی میں تھے، ان کو صرف 45% ایریا دیا، اور یہودیوں کے اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کو 55% ایریا دیا گیا۔ فلسطینیوں نے UN کی اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ اس پلان میں ان کے زیر قبضہ زیادہ تر زمین چھین لی جانی تھی۔ اس وقت عربوں کے پاس فلسطین کا 94% حصہ تھا اور ان کی آبادی 67% تھی۔ یونائٹڈ نیشن کے اس 2 اسٹیٹ سیلوشن کے حق میں ممبر کنٹریز کی طرف سے 72% ووٹ ڈالے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اس ریزولوشن نے یہودیوں کو وہ بیس فراہم کر دی جس کے وہ منتظر تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گوریون نے 14 مئی 1948 کو اپنے علیحدہ وطن کا اعلان کر دیا۔ 1948 میں ہی اسرائیل کو بنے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کے ارد گرد موجود تمام عرب ممالک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن اکیلے اسرائیل نے ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ سے ان 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی اور UN کی طرف سے کی جانے والی سیٹلمنٹ سے بھی زیادہ فلسطینی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ عربوں کو یہودیوں سے نہ تو پہلے کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی اب کوئی مسئلہ ہونا تھا۔ یہودی تو خلفائے راشدین کے دور سے لے کر اوٹمن امپائر تک یہاں رہتے آ رہے تھے، بلکہ مسلم رولرز انہیں پروٹیکشن بھی دیتے رہے، لیکن یہاں یہودیوں کے لیے کالونی بنانا اور اسے صرف اور صرف یہودیوں کا وطن ڈکلیئر کرنا اصل مسئلہ ہے جو کہ دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے آہستہ آہستہ پورے فلسطین پر ہی قبضہ کر لیا۔ غزہ اور ویسٹ بینک ہی 2 ایسے علاقے بچے تھے جہاں فلسطینی عرب کچھ میجورٹی میں ہیں، لیکن پچھلے 6 ماہ میں اسرائیل نے غزہ میں ایسی تباہی مچائی کہ اس ڈینس پاپولیٹڈ سٹی کو ویرانے میں بدل کر رکھ دیا، اور وہاں اب تک 45,000 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 1948 میں تمام عرب ممالک اسرائیل کے خلاف ایک پیج پر تھے، لیکن اب اس تمام صورتحال پر عرب ممالک کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بنیادی طور پر 1948 میں گلوبل جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ آج کے دور کے حساب سے بالکل مختلف تھا۔ آج دنیا میں امریکہ ہی اکلوتی سپر پاور ہے جس کی ڈوریں انہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا کا مالیاتی نظام تو ان کے ہاتھ میں پہلے ہی تھا، لیکن کسی بھی ملک کو گھٹنوں پر لانے کے لیے وہ امریکہ کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے ابراہم ایکارڈ کے نام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ممالک سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرانے کی کوششیں شروع کی، کیونکہ تینوں بڑے مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی روٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہیں۔ ابراہم ایکارڈ بنیادی طور پر ایک ایسا سیف پیسج ہے جو کہ عرب ممالک کے حکمرانوں کو اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل ایکسیپٹ کرنے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے انٹرفیتھ ہارمنی یعنی مختلف مذاہب کے درمیان رواداری کے نام پر امت مسلمہ کو چونا لگانے جا رہی ہیں۔ 1980 میں تو مصر ہی وہ واحد عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، مگر پھر 1994 تک جارڈن اور ریسنٹلی 2020 میں UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو نے بھی اسی ابراہم ایکارڈ کو بنیاد بنا کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ گرانے سے لے کر 2024 میں اب یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کا وقت آ چکا ہے۔
اور تحریف شدہ شریعت موسوی کے مطابق اس تعمیر سے پہلے پاکی حاصل کرنے کے لیے لال بچیا کی قربانی کی جائے گی۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر انجیل مقدس میں ارمگڈون اور حدیث مبارکہ میں جنگ ہرمجدون سے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی کی طرف سے غزہ میں تباہی کے بعد اب مظلوم فلسطینی غزہ کی 5 ڈسٹرکٹس میں سے اس ڈسٹرکٹ رفح کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے، کیونکہ وہ امت مسلمہ کے بے حس اور بغیرت حکمرانوں کی نبض دیکھ چکا ہے۔ مصر جیسا عرب ملک بھی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بارڈر نہیں کھول رہا، تو دوسری طرف ریڈ سی میں حوثیوں کی طرف سے کی گئی بندش کے سبب اسرائیلی آرمی کو آئل کی سپلائی UAE، بحرین، سعودیہ اور اردن کے راستے یعنی بائی روڈ بحال کر دی گئی ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں اور ٹینکوں میں بھر کر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے تو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے مٹا دے گا، کیونکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران یہاں سے مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے انٹرفیتھ ہارمنی کا جو لالی پاپ امت مسلمہ کو دیا گیا، یہ سب اس کے نتائج ہیں۔ خطے کے بیشتر عرب کنٹریز تو پہلے ہی اسرائیل کے سامنے گھٹنوں پر آ چکی ہیں، اور جو ممالک بھی مزاحمت کر رہے ہیں جیسا کہ ایران اور یمن، ان کو بھی امریکہ کے ذریعے پابندیاں لگوا کر گھٹنوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تورات، تلمود، انجیل اور اسلامی روایات میں جس تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی، اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جنگ اس کی ابتدا ہو۔ غزہ کے بعد اگلا نمبر ہوگا ویسٹ بینک کا، کیونکہ ہیکل سلیمانی یہاں ہی تعمیر ہونا ہے۔ ویسٹ بینک کو اسرائیل ہسٹوریکلی اپنا حصہ مانتا ہے۔ جودیا اور سمیریا یعنی ویسٹ بینک کو لے لینے کے بعد اسرائیل نے اس وقت تک نہیں رکنا جب تک کہ وہ گریٹر اسرائیل اور تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر نہیں کر لیتا۔ 23 مارچ 2023 کو فرانس میں ہونے والی اس یہودی تقریب میں اسرائیل کے فائنانس منسٹر کے خطاب میں دکھائے جانے والے میپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلسطین کے بعد اسٹیٹ آف اسرائیل کے نشانے پر آنے والا اگلا ملک کون سا ہوگا۔ جارڈن۔ ویٹ ٹل دین۔ اللہ حافظ۔